اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا اب ہم لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے آگ کا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ خوفناک عذاب تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله أعهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے توریت میں یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائیں جسے آسمانی آگ کھائے۔ اے حبیب، آپ ان سے فرما دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانی بھی لے کر آئے جس کی تم نے بات کی۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اے حبیب، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کے اجر تو قیامت ہی کے دن پورے ملیں گے۔ تو جو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے مسلمانوں، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، اور بے شک تم ضرور ان یہودیوں عیسائیوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فبئس ما يشترون۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان یہودی عیسائی علماء سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ توریت اور انجیل میں حضور کی جو نعت و صفت وغیرہ ہے تم ضرور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی حضور کی نعت و صفت وغیرہ کو چھپایا اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر مال لے لیا، تو وہ کیا ہی برا سودا کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ان لوگوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھنا جو اپنے غلط کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔